our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. دوستو، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ فلاں شخص کی 2، 3 یا 4 بیویاں ہیں۔ قدیم زمانے کا انسان تو بیک وقت بیسیوں یہاں تک کہ سینکڑوں عورتیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق رکھتا رہا ہے، مگر آج تک آپ کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن کی عورتیں بیک وقت کئی مردوں سے ازدواجی تعلقات استوار کرتی تھیں۔ اس بات کی گواہی آج کے دور کے کئی سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے ذریعے دی ہے۔ انسان ایک بڑی پراسرار مخلوق ہے۔ اس کا اولین دور تاریکی میں غرق ہے، اگرچہ بہت سے سائنسدان اس انسانی دور کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کی کوشش ہواؤں میں تیر چلانے کے برابر ہی کامیاب ہوئی ہے۔ بہرحال چند ارتقائی ماہرین نفسیات کا ماننا یہ ہے کہ قدیم آدمی کے گروہوں میں مربوط گھرانوں اور یکزوجگی یعنی شادی کا تصور نہیں تھا، بلکہ اس کی بجائے قدیم دور میں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے رہتے تھے۔ وہاں انسان ذاتی جائیداد یہاں تک کہ والدیت سے بھی محروم تھا۔ ایسے گروہوں میں عورتوں کے لیے کئی مردوں سے جسمانی تعلقات قائم کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ ان گروہوں کے سبھی بالغ اور جوان افراد بچے پالنے میں عورت کی مدد کیا کرتے تھے، چونکہ کسی مرد کو قطعی طور پر یہ علم نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کا اپنا خون اور اپنا بچہ کون سا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی برادری کے سبھی بچوں سے یکساں محبت سے پیش آتے۔ چارلس ڈارون کی نظریہ ارتقاء کے پیروکار اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے جانوروں بالخصوص افریقہ کے بندروں اور بونوبو بنمانس کی مثالیں دیتے ہیں، جن میں یہ خصوصیت عام پائی جاتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں انسانوں کے کلچر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں والدیت کا تصور اجتماعی ہے، نہ کہ انفرادی۔ ان میں ایک مثال جنوبی سوڈان کے جنگلوں میں رہنے والے باری انڈینز کی ہے۔ یہ اور اس طرح کے کئی معاشروں میں مانا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کسی ایک مرد کے نطفے سے نہیں بلکہ عورتوں کی بچہ دانی میں کئی نطفوں کے جمع ہونے سے ممکن ہوتی ہے۔ ان کے یہاں اچھی ماؤں کا تصور یہ ہے کہ اسے متعدد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ حمل سے ہو۔ اس طرح پیدا ہونے والے بچے کو فوقیت اور کئی خوبیاں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا بچہ نہ صرف بہترین شکاری ہوتا ہے بلکہ اعلیٰ قصہ گو، مضبوط جنگجو، بامروت اور بہت سے بڑھ کر محبت کرنے کے خوب قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سب بے وقوفی اور سادہ لوحی محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھیں کہ میڈیکل سائنس میں جدید تحقیق سے پہلے انسان کے پاس قطعی طور پر اس بات کا ثبوت نہیں تھا کہ بچے ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سے مردوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں یکزوجگی یعنی شادی کی مخالفت کرنے والے اپنے حق میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ آج جدید دور میں شادی کا تصور اور اس میں میاں بیوی کے درمیان بے وفائیاں اور شکوک و شبہات، طلاق کی بلند شرح اور اس کے نتیجے میں بچوں اور والدین کے لیے شدید نفسیاتی مسائل کی جڑ اصل میں یہ ہے کہ آج کے لوگوں کو مربوط گھرانوں اور یکزوجگی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ جدید نفسیات کا بانی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا تحلیل نفس کا علم بردار سگمنڈ فرائیڈ بھی ان فرسودہ نظریات کے نرگے میں دکھائی دیتا ہے۔ اپنی ایک ویڈیو میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ فرائیڈ اس بات پر بضد ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد اور تمام تر خواہشات جنس اور اس کے لوازمات کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ تہذیب کے متعلق اس کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں انسان اور جانور میں اس بنا پر کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ آدمی بھی جب اور جہاں چاہے
کسی بھی عورت سے جنسی تعلق قائم کر سکتا تھا۔ غیرت، حیا، عفت اور پاکیزگی جیسے تصورات کا کوئی وجود تک نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت کے انسان کے اندر ڈپریشن اور دوسری نفسیاتی بیماریوں کے شواہد نہیں ملتے۔ آج کے دور کے انسان میں اس طرح کی بیماریاں اس وجہ سے پروان چڑھ رہی ہیں کیونکہ اسے شادی بیاہ جیسے رسومات میں جکڑ دیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوبارہ وہی طریقہ رائج کر دیا جائے جو کہ قدیم زمانے میں رائج تھا، یعنی شادی وغیرہ کے تصورات کو باطل قرار دے کر انسان کو جنسی طور پر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ جتنا عظیم آدمی ہوگا اس سے اتنی ہی غلطیاں سرزد ہوں گی۔ فرائڈ کے اس طرح کے خیالات کو پڑھ کر کچھ اسی طرح کا گمان ہوتا ہے۔ یہ خیال قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی سے انحراف کر کے انسان ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ خدا سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو سچا اور سب سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ کا فرمان ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ بس یہی آیت ہر قسم کی نفسیاتی بیماری کا علاج ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔